सबसे पहले तो मैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब सेठ वक़ार साहब की वफ़ात पर दिल की गहराइयों से इजहार ताज़ियत करता हूँ। इसके साथ ही डेरा इस्माइल खान के तहसील परोवा में जो लोग नहर में डूबे हैं और उससे कोई 24 फौतियाँ हुई हैं, ये डेरा इस्माइल खान के इलाके के लिए एक बहुत बड़ा सानहा है और सबके दिल इसके ऊपर अफसरदा हैं। हम इन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और रब्बुल इज़्ज़त इन सब को मक़ाम शहादत पर फायज़ फरमाए। इस वक्त जो सूरत हाल जा रही है तो जो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं, आदमी हैरान होता है कि इस कदर नंगे अंदाज के साथ वहाँ प्री पोल धांधली हो रही है। किस तरीके से इलेक्शन कमीशन वहाँ का बेबस है और विफाकी वज़रा वहाँ पर इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और इंतखाबी कवायद व ज़वाबित की धज्जियाँ बखेर रहे हैं। सियासी रिश्वतें दी जा रही हैं। हज़ारों बोरियों पर मुश्तमिल गंदम बाकायदा उस पर वो इमरान खान के बैनर लगे हुए हैं और वो जा रहे हैं। इमरान खान के बैनरों के साथ वहाँ मुख्तलिफ हलकों में जाकर आटा तकसीम किया जा रहा है। और फिर परले दर्जे की हमाकत ये कि एक उम्मीदवार को पीटीआई के उम्मीदवार के लिए बिठाया जाता है तो बाकायदा तहरीरी तौर पर उसको नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आप आइंदा के लिए मेरे मुशीर होंगे। ये क्या कौन सी अकल की बात है? और बरमला किया जा रहा है, दिन दहाड़े डाका है ये अवाम के राय पर और अवाम के वोट के ऊपर जी, और सब कुछ खुलेआम नजर आ रहा है जी। एक हलके में जहां कुल सरकारी मुलाजमीन के वोट 700 हैं, लेकिन जो पोस्टल बेल्ट उनके वहां जारी किए गए हैं वो 1791 जारी किए गए हैं। 700 की बजाय 1791। तो इस किस्म की हद दर्जे की एक धांधली जो वोट डालने से पहले की जा रही है और किस तरह इलेक्शन के नताइज उससे पहले मुरतब किए जा रहे हैं, इस वक्त हकीकत यह है कि अवाम का इम्तिहान है वहाँ पर कि किस तरह अवाम इन हरबों को शिकस्त देते हैं। इम्तिहान है इस वक्त इलेक्शन कमीशन का, इम्तिहान है इस वक्त खुफिया एजेंसियों का जो आम तौर पर इसके लिए मशहूर हैं कि वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं। तो इस वक्त ऑलरेडी हमारे खुफिया एजेंसियों का इमेज ख़राब हो चुका है। 2018 के इलेक्शन का धब्बा अभी तक वो धो नहीं सके हैं
اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارا ایک بڑا عقلمند قسم کا وہ جا کر لوگوں سے کہتا ہے 3000 ووٹ دو گے تو 3 ارب روپیہ دیں گے، 4000 ووٹ دو گے تو 4 ارب روپیہ دیں گے، 5000 ووٹ لیڈ دو گے تو اس قسم کی باتیں وہاں کرنا، جلسوں میں کرنا، تو یہ عام آدمی کے ووٹ کے ساتھ مذاق ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہمیں وہاں کے عوام پر اعتماد ہے کہ وہ دیکھیں گے اس کو کہ 2 سال میں پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، اس کی معیشت کو تباہ کیا ہے، کس طرح مہنگائی بڑھی ہے اور کس طرح یہاں پر عام آدمی رو رہا ہے۔ یہی سبز باغ انہوں نے پاکستان کے جوانوں کو اور پاکستان کے عوام کو دکھائے تھے، لیکن سبز باغ کی بجائے انہوں نے ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا ہے، دنیا میں جہنم کی طرف دھکیلا ہے انہوں نے۔ ایسی صورتحال میں وہاں کے باشعور عوام سوچیں کہ یہ وقت ان لوگوں پر اعتماد کرنے کا کبھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے صورتحال بالکل آپ کے سامنے ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ جعلی سروے شائع کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن پہلے سے اس کے لیے تیار کیا جائے۔ تو جہاں تک گلگت بلتستان کا تعلق ہے، گلگت بلتستان سن 1949 کی قراردادوں سے وابستہ مسئلہ ہے۔ ہم انہیں پاکستانی سمجھتے ہیں، ہم کشمیریوں کو بھی پاکستانی سمجھتے ہیں، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن بین الاقوامی سطح پر کشمیر پر جو پاکستان کا ریاستی موقف 72 سال تک رہا ہے، اس کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے۔ ہم جتنے مراعات دے سکیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، ہم جتنے مراعات دے سکیں کشمیر کے لوگوں کو، وہاں کے عام آدمی کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہم اس کے علمبردار ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر کا جو پاکستان کا ایک ریاستی اور اصولی موقف ہے، اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پر کسی قوم کو گمراہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک طرف بہت زیادہ انتظامی صلاحیتوں کے دعوے کیے جا رہے، ایک طرف خود کہتا ہے، یعنی جب بھی کوئی بات کرتا ہے، میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بونگی مار لیتے ہیں کہ جی میں نے ایک پلاٹ کا قبضہ لینا تھا، میرے بہنوئی کے پلاٹ کا قبضہ تھا، تو میں نے کافی پولیس افسران کو کہا کہ یہ قبضہ چھڑواؤ، لیکن کوئی نہیں چھڑوا سکتے، فلانے کو میں نے ایس ایس پی وہاں بنایا۔ اب اگر انتظامی افیسر اس لیے لائے جاتے ہیں کہ وہ ان کے پلاٹ جو ہیں وہ ان کے قبضے دلوائیں اس کو، جی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر انتظامی صلاحیتوں کے مالک لوگ ہیں۔ تو دھاندلی کی پیداوار، ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ اس موقع میں جتنے بھی دن ان کو ملتے ہیں وہ ملک کو کھائیں، وہ اس میں ملک کے امیج کو خراب کریں، ملک کی معیشت کو تباہ کریں۔ خارجہ پالیسی تباہ ہو گئی ہے ہماری، اس وقت سعودی عرب آپ سے کٹ چکا ہے، جو اس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا تھا اس پر وہ پشیمان ہے، وہ واپس مانگ رہا ہے۔ متحدہ امارات وہ آپ سے اپنے پیسے واپس مانگ رہا ہے کہ ہم نے کس کے حوالے کر دیے جی، یہ تو اپنے پیسے ڈبو رہا ہے تو ہمارے پیسے بھی ڈبو دے گا جی۔ تو اس طرح کی حکمرانوں سے نجات حاصل کرنا یہ قوم کا آج کا اولین فریضہ ہے، اور ہم اس کے لیے عوام کی زبان ہیں، ہم میدان میں ہیں، اور انشاءاللہ عوام کو اس قسم کے نااہل اور نالائق حکمرانوں سے نجات دلانا، اس کو ہم اپنا ایک قومی فریضہ تصور کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، ابھی پچھلے دنوں سے 2 انٹرویوز کا اہم ذکر ہو رہا ہے
کہ بلاول بھٹو نے جو اپنے انٹرویو میں جو بات کی اور اسی طرح سے پھر 2 روز قبل مریم نواز صاحبہ نے بھی کی، آپ ان 2 انٹرویوز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو پیپلز پارٹی کا موقف ایک طرح سے تھوڑا سا مختلف آ رہا ہے پی ڈی ایم میں سے، اور پھر ابھی جو تازہ مریم نواز کا جو فوج کے حوالے سے ان سے بات ہو سکی ہے، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے اول بات تو یہ ہے کہ الفاظ کی تعبیر ہے، الفاظ کی تعبیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ دھاندلی کے ذمہ دار میں بھی اختلاف ہے۔ کسی پارٹی کا دھاندلی کرنے کے ذمہ دار کے بارے میں اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کو کس طرح پبلک کے سامنے پیش کیا جائے۔ مشکل یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ شخصیات کے پیچھے اداروں کا تصور بھی ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ کچھ سیاستدان اس بات کا احتیاط کرتے ہیں کہ ہمیں اس لیے شخصیات کا نام نہیں لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک ادارے کا تصور بھی ہے اور ہمیں اس کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جو حقیقت ہے اس حقیقت کا اظہار کر لینا چاہیے۔ تو یہ تعبیر کا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ موقف میں اختلاف ہے۔ رہی بات یہ کہ ڈائیلاگ کی بات کی گئی ہے، بات کرنے کی، اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا۔ چونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو لانے کی ذمہ دار فوج ہے، اس حکومت کو قوم پر مسلط کرنے کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے، تو جو ذمہ دار ہے ظاہر ہے کہ جب اس حوالے سے کچھ اصلاحات کی طرف ہم جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کے ساتھ بات کریں گے، اس اصولی موقف کو برقرار رکھتے ہوئے کہ ان کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ تو ان کو احساس دلانا کہ آپ نے سیاست میں حصہ نہیں لینا، آپ نے اپنی دفاعی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وابستہ رہنا ہے، یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے۔ لیکن جو آج کی خرابی ہے، اس خرابی کا جو محور ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ لہذا اگر کسی نے کوئی ایسی رائے دے دی ہے کہ اس رائے میں اگر تھوڑا سا کوئی بظاہر موقف میں اور گفتگو میں کچھ دوری نظر آتی ہے، لیکن یہ عارضی وقت کے لیے بعض دفعہ ضروری ہو جاتی ہے۔ تاہم میں کر رہا ہوں، فیصلہ پی ڈی ایم کرے گا، یہ پی ڈی ایم کا موقف ہوگا، اس بارے میں کوئی ایک پارٹی الگ فیصلہ نہیں کرے گی۔ مولانا صاحب، ایک آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ استعفوں کے معاملے میں کے اوپر اے این پی اور پیپلز پارٹی کی بات آتی ہے تو تمام میڈیا میں یہ بات جاری ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ساتھ نہیں دیں گے، اور دوسرا کراچی واقعے کے اوپر جو آرمی چیف نے انکوائری کروائی ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اس میں کچھ اس کے کئی پہلو ہیں۔ کراچی واقعے کی انکوائری کے بارے میں ذمہ داران، ان کا تعین، ان کو عہدوں سے ہٹانا، ان پر مقدمہ چلانا، یہ اس رپورٹ کا مثبت پہلو ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ بیان کیا گیا ہے وہ مذاق خیز ہے، اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نعرے لگ گئے تو جذبات میں آ گئے، تو عوام کا پریشر آ گیا، تو پھر ہم نے یہ کہ یہ ایک جیسے آپ ایک چیز کو خواہ مخواہ بنا رہے ہیں، اس کو کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا پھر جس ادارے کے لوگ اس پہ ملوث ہیں، اگر ان کا حساب کتاب بھی اور مقدمہ بھی وہی لوگ ان سے حساب لیں گے تو اس پر اعتماد کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو مسئلے پر سوالات تو ہیں کئی اطراف سے، لیکن صرف ایک بات کہ کچھ ذمہ داروں کا تعین بھی کیا گیا ہے، ان کو عہدوں سے بھی ہٹا دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان پر جی ایچ کیو میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس پہلو کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مثبت ہے، لیکن اس کی گرد جو پورے کہانی بنائی گئی ہے وہ کہانی بڑی مضحکہ خیز بنائی گئی ہے۔ اتنے سنجیدہ اداروں سے اس قسم کی کہانیاں گڑنا، اس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ 74 روز ہو گئے ہیں چینل 24 نیوز کو بند کیا ہوا ہے، اور یہ اس حوالے سے آپ پی ڈی ایم کا کیا؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ مجموعی طور پر میڈیا جو ہے وہ بڑے دباؤ میں وقت گزار رہا ہے۔ 24 جو ہے آلریڈی بند ہے، اس کے علاوہ باقی
बहुत से चैनल हैं जिनको वक्ती तौर पर बंद किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। इंतहाई अहम शख्सियात अरसे अरसे जेलों में रहे हैं, कैद बंद से को अबूर कर रहे हैं। बहुत से हमारे मीडिया पर्सन्स हैं जिनके ऊपर तलवार लटक रही है। तो इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान में दुनिया को कहा जाएगा कि ये तो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन इसके तमाम जो वतीरे हैं, इक़दामात हैं, वो आमिराना है। मौलाना, अमेरिका में आने वाली तब्दीली के पस मंज़र में कहा जा रहा है कि शायद अब पाकिस्तान में भी तब्दीली आ जाएगी, इस बारे में आपका क्या है? बस एक शुरुआत हो गई है। ट्रम्प टाइप के लोग जो हैं वो शायद अब हट जाएं। तो एक कैटेगरी के लोग हैं ट्रम्प, इमरान खान और मोदी। तो ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं। एक हट गया तो दूसरे भी शायद अब दुनिया में कुछ तब्दीली के आसार तो आने चाहिए। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो इमरान खान अपनी तकरीर का लबलहजा तब्दील नहीं कर सका और वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठने से पहले और आज उसके लबलहजे में कोई तब्दीली नहीं आई, वो मुल्क में क्या तब्दीली लाएगा? सर, ये कोरोना के बाद जो अभी हालात बन रहे हैं, तो आप अपने जलसे शेड्यूल के मुताबिक रखेंगे या हमारे जलसे बरकरार हैं, वो होंगे। किसी किस्म के कदगन और ये कोरोना के पीछे छुपना और इसको बतौर हथियार के इस्तेमाल करना, इसको हम मुस्तरद करते हैं और ऐलान करता हूँ बहैसियत सदर PDM के कि जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। अगर स्वात के जलसे में कोरोना नहीं आता, अगर हाफिजाबाद के जलसे में कोरोना नहीं आता, अगर तुर्बत के जलसे में कोरोना नहीं आता, तो फिर पेशावर, मुल्तान और लाहौर के जलसों में भी कोरोना नहीं आएगा। और फिर जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह चुका है कि ये मुतादी बीमारी नहीं है, तो फिर जलसे तो होंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है महंगाई की। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा है? आपको खुद पता नहीं है? आप गरीब आदमी हैं, शहर के रहने वाले हैं, आपको पता नहीं है कि महंगाई का क्या हाल है? एक शख्स ने बड़े अजीब बात कही। उसने कहा कि जी टमाटर जो है वो सेब से भी महंगा हो गया। तो उसने कहा ज़्यादती न करो, ये भी तो आप कह सकते हैं ना कि सेब टमाटर से भी सस्ता हो गया है। तो इस तरह के मौलाना, गिलगित में जो इंतखाबी मुहिम में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है, तो अपोजिशन ने आदलिया से रुजू क्यों नहीं किया? क्या एतमाद नहीं है? देखिए, अब बहुत से सवालात ऐसे हैं कि जिस पर अगर मैं जवाब दूं तो उससे मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन मैंने कह दिया है कि इदारे बेबसी का रूप धारे हुए इस वक्त।